اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالتحقیق جن لوگوں نے بچڑا پوجا، عنقریب ان کے رب کی طرف سے ان پر غضب آئے گا اور زندگانی دنیا میں ان کو ذلت ملے گی، اور ہم افطرا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے بدیاں کیں پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک تمہارا پروردگار توبہ کر لینے کے بعد بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو انہوں نے لوحیں اٹھا لیں، اور اس کے نسخوں میں ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چھانٹ لیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ لیا تو موسیٰ نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھے پہلے ہی خاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں اس کرتوت کے عوض ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوف لوگوں نے کیا ہے؟ یہ تو تیری ہی جانب سے آزمائش ہے، اس کے ذریعے سے جس سے تو چاہے توفیق ہدایت سلب کر لے اور جسے چاہے تو ہدایت فرما دے۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، بس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے اچھا بخشنے والا ہے۔ اور اس دنیا میں ہمارے لیے خوبی لکھ دے، آخرت میں جنت، یقیناً ہم نے تیرے ہی حضور میں توبہ کی ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب تو جسے چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، اور رحمت میری ہر چیز کو حاوی ہے۔ بس عنقریب میں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے رہتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، رحمت لکھ دوں گا۔ وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اس نبی امی کی جس کا ذکر وہ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور بدی سے باز رکھتا ہے، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتا ہے، اور ان کے وبال کو اور ان توقوں کو جو ان کے گلے میں پڑے تھے ان سے دور کرتا ہے۔ بس جو لوگ اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کو قوت پہنچائی اور اس کی مدد اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی تو پوری فلاح پانے والے ہیں۔ تم کہہ دو کہ آدمیوں، میں تم سب کی طرف خدا کا پیغام لانے والا ہوں۔ وہی خدا جس کے اختیار آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی، سوائے اس کے کوئی اور معبود نہیں ہے۔ وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ بس تم اللہ پر، اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو خدا اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کی پیروی کرو تاکہ تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں سے ایک گروہ ان کا بھی تھا جو راہ حق بتلاتے تھے اور حق کے موجب فیصلے کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان کو یعنی قوم موسیٰ کو 12 گھرانوں میں گروہ کر کے تقسیم کر دیا تھا۔ اور موسیٰ کی طرف جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا، ہم نے یہی بھیجی کہ تم پتھر پر اپنا عصا مارو، بس اس سے 12 چشمے بہہ نکلے کہ ہر گروہ اپنے اپنے چشمے کو خوب پہچانتا تھا۔ اور ہم نے ان پر بادل سے سایہ کیا تھا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا تھا، اور ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ پیو۔ اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا لیکن اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ان سے یہ کہا گیا کہ اس گاؤں میں آباد ہو اور اس میں سے جہاں جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، اور لفظ حتیٰ اپنی زبان پر جاری کرو، اور اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو بڑھا دیں گے۔ تو ان لوگوں نے جو ان میں ظالم تھے اس بات کو بدل کر جو ان سے کہی گئی تھی دوسری کہہ دی، پھر ہم نے بھی بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ اور ان سے اس گاؤں کا حال دریافت کر لو جو سمندر کے کنارے تھا کہ اس گاؤں والے احکام سبت میں زیادتی کیا کرتے تھے، یعنی ان کے سبت میں زیادتی کیا کرتے تھے، یعنی ان کے سبت کے دن مچھلیاں پانی پر کنارے پر آ جایا کرتی تھیں، اور جس دن ان کا سبت نہ ہوتا تھا اس طرح نہ آیا کرتی تھیں، اور اس طرح بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے ہم ان کی آزمائش کیا کرتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو نصیحت ہی کیوں کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔
تو جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے رب کے حضور میں الزام اتارنے کی غرض سے نصیحت کرتے تھے اور اس لیے کہ شاید یہ لوگ باز آ جائیں۔